6 مہینے بند رہنے کے بعد میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے دروازے دوبارہ کھلنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، لیکن پینٹر اسٹیفن گلزنسکی پہلے ہی یہاں موجود ہیں کیونکہ اس عمارت کے دوبارہ کھلنے پر سب سے پہلے اندر جانا اس آرٹسٹ کا خواب ہے۔ سب سے پہلے میں جون آف آرک کو دیکھنے جاؤں گا۔ سینٹ جون آف آرک یہاں موجود میری پسندیدہ پینٹنگز میں سے ہے۔ میرے بیگ میں میری اسکیچ بک بھی ہے۔ اس عجائب گھر کو ہر سال 60 لاکھ لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ عالمی وبا کے امریکہ پہنچنے سے پہلے یہاں آنے والوں میں 40% سیاح ہوا کرتے تھے، مگر اس وقت یہاں داخل ہونے والے زیادہ تر لوگ نیو یارک کے ہی رہائشی ہیں۔ وبا کے دوران میں میٹ میوزیم کی عمارت کے باہر سے اس کے مجسموں کے ہال میں جھانکا کرتی تھی کیونکہ میں اسے بہت زیادہ مس کرتی تھی۔ یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ کوئی ثقافتی سرگرمی نہیں ہو رہی تھی، فلمز بھی گھر پر ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ کچھ ایسا کر سکتی ہوں جو مختلف ہوگا اور امید ہے نارمل بھی ہوگا۔ عجائب گھر کے ڈائریکٹر نے وبا کے بعد سب سے پہلے یہاں آنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں ان کے ساتھ تصویر اتروانے کی پیشکش بھی کی ہے۔ اس سال اس عجائب گھر نے اپنی 150 سالہ تقریبات منانے کے بڑے منصوبے بنائے تھے، لیکن ڈائریکٹر کے مطابق اب ارادہ بدل گیا ہے۔ ہم اس وقت خوشی منانا نہیں چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے نیو یارک کے رہائشیوں کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ نیو یارک کی واپس لوٹتی زندگی کا حصہ بنے اور ایسا ماحول بنائیں جس کی نیو یارک سے پیار کرنے والے توقع کرتے ہیں۔ اس عجائب گھر نے مارچ کے وسط سے اب تک اپنے 20% سٹاف کو فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً $15 کروڑ کا مالی نقصان بھی اٹھایا ہے۔ حکام کو امید ہے کہ اب حالات بہتر ہوں گے تو ان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس دوران اب یہاں آنے والوں کو پہلے سے بکنگ کرنا ہوگی، اپنے درجہ حرارت چیک کرنا ہوں گے اور چہرے پر ماسک پہننا ہوگا۔ یہاں آنے والوں نے میکنگ آف دا میٹ نامی ایک نئی نمائش دیکھی ہے۔ اس نمائش میں آرٹ کے 250 نمونے ہیں جو اس عجائب گھر کے 150 سال پر محیط سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ میں نے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی، میں گھر پر ہی رہی، گھر صاف کیا، اپنے ہر کام کا خیال رکھا، اور اب زندگی دوبارہ اسی معمول پر آ رہی ہے جو پہلے کبھی تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار سے منسلک مقامی لوگ بھی اپنے بزنس کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ سب کچھ ایک دم رک جائے گا۔ ہم نے ایک بار کاروبار کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ یہ جگہ سیاحوں کی منزل ہوتی ہے، اور جب ایسی جگہ کو ہی بند کر دیا جائے سو یہ 5 ماہ بہت طویل تھے۔ اس عمارت کے داخلی حصے میں سیاہ اور سفید بینرز آویزاں ہیں جن پر لکھا ہے ڈریم ٹوگیدر، یعنی مل کر خواب دیکھیے، اور یہی آرٹ کی طاقت کا عکس ہے۔ نینا ویشنو کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔